صبر کسے کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں کہنے والوں نے بہت کچھ کہا ہے۔ واویلا نہ کرنا، منہ پہ تماچے نہ مارنا، ناشکری کا کلمہ نہ کہنا، اعضاء کا ایسا اضطراب کہ جو شریعت میں نامحمود ہو اس کا سرزد نہ ہونا، صبر کے بڑے مفاہیم ہیں۔ لیکن صبر کا مفہوم میں نے ایک یہ بھی پڑھا ہے کہ صابر وہ ہے جس کے معمول عبادت میں فرق نہ آئے۔ پہلی صف میں کھڑا ہونے کی عادت تھی، نماز پڑھتا تھا، جوان بیٹا فوت ہو گیا، اذان پکاری گئی تو پہلی صف میں کھڑا پایا گیا، نماز قضا نہیں ہوئی، آپ کہیں گے بندہ صابر ہے۔ گھر میں میت پڑی ہے، نماز قضا نہیں ہوئی۔ جس کے معمول عبادت قضا نہ ہوں وہ صابر کہلاتا ہے۔ صبح اٹھ کے قرآن پڑھنے کی عادت تھی، گھر میں میت پڑی ہے، چلو دوپہر کو تدفین ہونی ہے، نماز پڑھی تو تلاوت آج بھی چھوڑی نہیں ہے، ہم کہیں گے بندہ صابر ہے۔ اگر صبر کی یہ تعریف ہے کہ معمول عبادت قضا نہ ہو تو صابر کہلاتا ہے، تو پھر اس تعریف کے آئینے میں امام حسین کو دیکھو، 71 لاشیں پڑی ہیں، اپنا بدن زخموں سے چور ہے۔ محتاط روایت یہ ہے کہ آپ کا جب پیراہن اتارا گیا تو 113 تیر، 33 زخم تلواروں کے تھے اور 34 گھاؤ نیزوں کے تھے، کچھ نیزے بدن میں ٹوٹ گئے تھے، اور گھوڑے کی زین سے فرش زمین پہ آئے۔ صابر ایسا ہے کہ عبادت کا وقت آ گیا، سجدہ قضا نہیں ہونے دیا۔ ایسا صابر ہے کہ سجدہ قضا نہیں ہونے دیا، آتے ہی پیشانی سجدے میں رکھ لی۔ اللہم رضن بقضائک و صبرن علی بلائک تسلیما لامرک۔ اے اللہ، سب کچھ کٹا کے، اور بچوں کی لاشیں پڑی ہیں، حسین کے لخت لخت سے خون بہ رہا ہے، لیکن حسین پھر بھی حاضر ہو گیا تیرے امر کو تسلیم کرتے ہوئے اور آنے والی مشکلوں پر صبر کرتے ہوئے، اور حسین تیرے حکم پہ راضی ہے، تو بھی بتا، تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے یا کہ نہیں ہوا؟ آواز آ رہی ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ عابد ایسا کہ معمول عبادت قضا نہیں ہوا، سجدہ قضا نہیں ہوا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ امام حسین کا سر جو تھا سجدے میں جھکا ہوا تھا کہ دست قاتل نے سر انور کاٹ لیا، اور پھر سر انور کو کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا۔ یزیدیوں نے اس لیے کیا کہ اپنے لشکر کو تسلی دیں کہ ہم کامیاب اور کامران ہوئے ہیں، دیکھو سر حسین کٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھ گئے۔ تو جب انہوں نے نیزے کی نوک پہ سر حسین چڑھایا تو لشکر یزید سے آواز آئی، یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلند ہے؟ اس کی سر بلندی اب بھی نہیں گئی، اب بھی یہ اونچا ہے۔ اور جب سر انور نیزے کی نوک پہ چڑھایا گیا تو اس انداز سے چڑھایا گیا کہ کٹی ہوئی گردن کا رخ آسمان کی طرف اور سر انور کا رخ زمین کی طرف۔ تو کسی شاعر نے تخیل باندھا، بآنکھ سر نیزے پہ اور سوئے زمین ہے روح، یعنی سجدہ ثانی کی ہے آرزو۔ رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، ابھی ایک ہوا تھا کہ سر کاٹ لیا گیا، حسین کی پیشانی میں دوسرے سجدے کی آرزو مچل رہی ہے۔ صابر ایسا کہ معمول عبادت قضا نہیں ہوا، اور پھر تلاوت بھی قضا نہیں ہونے دی۔ حسین کا سر نیزے کی نوک پہ ہے، لبوں پہ قرآن جاری ہے، کیونکہ حسین کو لوریاں ہی قرآن کی ملی تھی۔ تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے صبر سیکھا جاتا ہے، استقامت سیکھی جا سکتی ہے، اور اپنی زندگی میں اس کا چراغاں کیا جا سکتا ہے۔ والدین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، جب یہ سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کتنا گھنا سایہ تھا۔ صاحبو، جن کے والدین زندہ ہیں وہ ان کی زندگی کو غنیمت سمجھے، اور جن کے والدین کا گھنا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا ہے وہ ان کے لیے استغفار اور کثرت دعا سے ان کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کی رضا میں ہی اپنی رضا کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، اور یہ والدین اتنا بڑا سرمایہ ہے۔ میں آپ حیثیت کیا رکھتے ہیں؟ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی آرزو کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، امام سیوطی نے اس کو الحابل الفتاوی میں لکھا ہے، امام حیثمی نے بھی اس کو کنز الاموال میں لکھا ہے۔ ایک دن حضور نماز عشاء پڑھانے آئے، نماز عشاء پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوئے، تا حد نظر صحابہ تھے، حضور کو دیکھ کر ادب سے کھڑے ہو گئے، بس آنکھیں چھلکنے لگی۔ پھر حضور نے روتے روتے کہا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے۔
یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا۔ انسان نے دکھوں کی زندگی گزاری ہو، بعد میں اللہ خوشحالیاں دے دے، تو انسان آرزو کرتا ہے کہ کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے، میرے دکھوں بڑا دور دیکھا تھا، آج سر پہ عزتوں کی سجی ہوئی دستار بھی دیکھتے، میری غربت دیکھی تھی، دولت کی ریل پیل بھی دیکھتے، میرے گھر میں پریشانیاں دیکھی تھی، میرے گھر کے آنگن میں محبتوں کے کھلے ہوئے گلاب بھی دیکھتے۔ آرزو کرتا ہے، تمنا کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اس وقت انتقال کر گئے تھے جب حضور شکم مادر میں تھے، والدہ اس وقت انتقال کر گئی جب عمر 6 سال تھی۔ ابوا کی ریت کے ٹیلے ہیں، مدینہ المنورہ سے واپسی ہے، حضرت آمنہ، حضرت ام ایمن اور حضور، 3 نفوس پہ مشتمل یہ قافلہ ہے، 2 اونٹ ہیں۔ حضرت آمنہ کو بخار ہو گیا، جان گئی کہ یہ میرا بخار جان لیوا ثابت ہوگا۔ ام ایمن کو بلایا، حضور کا ہاتھ پکڑ کے ان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، ام ایمن میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ اور پھر اپنے بیٹے کو پاس بٹھایا، سر پہ ہاتھ رکھا، پیار کرنا چاہا اور کوئی باتیں کرنا چاہیں، لیکن ضبط کے سارے پیمانے ٹوٹ گئے، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ بیوہ ماں نے جب اپنے در یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا تو پھر عرب کی ریت کے ذرے بھی رونے لگے۔ سیدہ آمنہ نے روتے ہوئے چند جملے کہے جو ابن حشام نے محفوظ کیے، کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانی ہو جانا ہے اور ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں، وذکری باق، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، وولدت تو تہرا، اس لیے کہ تیرے جیسا پاکیزہ بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جن ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان ماؤں کا تذکرہ نہیں مٹا کرتا۔ یہ جملے کہے، اس کے بعد حضرت آمنہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ حضور علیہ السلام اپنی ماں کے جسد پہ پھوٹ پھوٹ کے روئے، ریت کے ٹیلے میں ماں کی تدفین کی، اوپر مٹی انڈھیل دی، آنسوں کا چھڑکاؤ کیا۔ آج ہو بھی کیا سکتا تھا، مدینہ تو رسول میں حضور کی والدہ فوت ہوتی تو آقا کریم کے لیے، ماں کے لیے کتنے صحابہ جنازے میں آتے، کتنے لوگوں کا ہجوم ہوتا، جنت سے فرشتے بھی پھول لے کر آتے، لیکن آج نہ کوئی جنازے میں شامل ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دیں، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے۔ حضور آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا اور ام ایمن کے ساتھ چمٹ کے بیٹھ گئے، اور حضرت ام ایمن نے جناب عبد المطلب تک پہنچایا، اور 8 سال کی عمر تھی کہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابن حشام نے لکھا ہے جب امیر قریش کا جنازہ اٹھا تو پورا مکہ امڈ آیا، اور ایک بچہ تھا جس کی عمر 8 سال ہوگی، وہ کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا تھا، کبھی اس دیوار کے ساتھ لگ کے روتا تھا۔ پھر شاب ابی طالب کی سختیاں بھی جھیلی، عام الحزن کا غم بھی کاٹا، طائف کے بازاروں میں پتھر بھی کھائے، پتے کھا کھا کے بھی گزر اوقات ہوا، مکے کے بازاروں میں اوجریاں بھی ڈالی جاتی رہیں، کھدے ہوئے گڑوں کا سامنا بھی کیا، بچھے ہوئے کانٹوں سے بھی گزرنا پڑا۔ لیکن آج وہ وقت ہے کہ اللہ نے حکم صادر کر دیا، پتھر مارنے والے سن لیں، کانٹے بچھانے والے سن لیں، راہ میں گڑے کھودنے والے سن لیں، میرے نبی کی آواز سے اب تو آواز بھی اونچی نہ ہونے پائے۔ عمر کا سرمایہ ضائع کر دوں گا، تمہارے نامہ اعمال میں ایک نیکی بھی نہیں رہے گی۔ اگر نبی سے ملنا چاہتے ہو ڈائریکٹ نہ آ جاؤ، پہلے گھر جاؤ، پھر کوئی چیز لو، پھر بازار جاؤ، کوئی فقیر ڈھونڈو، اس کو صدقہ کرو، پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ، تمہیں پتہ چلے کس چوکھٹ پہ آ رہے ہیں۔ ادب کے ضابطے سکھائے، خبردار نبی کے دروازے پہ اونچی آوازیں نہ لگانا، بلکہ نبی کی چوکھٹ پہ آ کے بیٹھ جاؤ، نبی اپنی مرضی سے آئے تو اپنے دل کی حاجت کہہ لو۔ قرآن اتر چکا ہے، ادب کی آیتیں نازل ہو چکی ہیں، آقا کریم گھر سے نکلے، صحابہ ادب سے کھڑے ہو گئے، حضور کی نظر پیچھے پلٹ کے 6 سال کی عمر میں ابوا کی ریت کے ٹیلوں میں گردش کرنے لگی، اور پھر آقا نے روتے روتے فرمایا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی اور میں لوگوں کو نماز شب پڑھا رہا ہوتا اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، میری ماں دروازے کی چلمن کو سرکا کے کہتی ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات سنو۔ فرمایا لوگو میں اپنی نماز توڑ کے پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ یہ ماں ہے جس کی محبت کو مصطفیٰ کریم نے بھی محسوس کیا ہے۔ اونچی مسندوں پہ بیٹھنے کا وہ مزہ نہیں جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے کا مزہ ہے۔ اور وہ کیا کہا تھا خورشید گیلانی نے، وہ کہتا ہے کہ 5 سٹار ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ لطف کہاں جو چولہے پہ پاس بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں مزہ ہے۔
اور आली जनाब हजरत साहब और आला और भारी और भरकम लफ्ज सुनने में और गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना करने में वो लज्जत कहाँ है जो माँ के ओए बबलू कहने के अंदर रखा गया है। माँ जब बोलती है तो उसके लहजे में जिब्रील बोलता है। माँ जब मुस्करा के देख लेती है तो लगता है जन्नत की सारी कलियां खिल उठी हैं। एक शख्स ने सीने हरम में अपनी माँ को अपने कंधों पे सवार करा के तवाफ करवाया और फिर हुजूर की खिदमत के पास मैं हाजिर हुआ। अर्ज की हुजूर मैंने क्या अपनी माँ का हक अदा कर दिया है? कहा तू तो उसकी एक मुस्कुराहट का बदल नहीं दे सका। माँ जब मुस्कुराती है तो उसके लहजे में इतनी मठास होती है, मैं कहता हूँ सारी दुनिया के शहद निचोड़ दिए जाएं उतनी मोहब्बत पैदा नहीं होती जितनी मोहब्बत माँ के लहजे में है। जब वो बेटे को ओए बबलू ओए मिट्ठू कह के पुकारती है, ओए बेटा कह के पुकारती है, आवाज देती है, तो माँ के लहजे के अंदर वो रस घुल रहा होता है कि हूरें भी आफरीन आफरीन कर रही होती हैं। माँ के बेअदब हाथ जोड़ के माँ से माफी मांग लें, बाप के गुस्ताख हाथ जोड़ के बाप से माफी मांग ले। ये सरमाया जिंदगी में नहीं मिलेगा। अमूमन कदर नेमत ज़वाले नेमत के बाद होती है। आओ माँ बाप की कदर को पहचानें और अल्लाह की रहमतों को लूटें। अल्लामा इकबाल की जब वालदा फौत हुई तो वो फूट फूट के रोए। जवान होने के बावजूद उनकी आंखों से आंसू नहीं थमते थे और फिर रोते रोते कहते थे, वतन में होगा अब किसको मेरा इंतजार, कौन मेरा खत ना आने से रहेगा बेकरार, आरज़ू लेके तेरी खाक के तुरबत पे आऊंगा, अब दुआए नीम शब में किसको मैं याद आऊंगा, कौन पिछले पहर उठ के दुआ करेगा। माँ ही दुआ करती है। माँ के जब हाथ उठ जाते हैं तो इजाबत के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। माँ जब बोलती है और दुआ के लिए हाथ उठा देती है, अल्लाह रहमत के सारे दरवाजे खोल देता है और करीब आके माँ की फरियाद को सुनता है। माँ की दुआ जो औलाद के हक में है, मजलूम की दुआ और मुसाफिर की दुआ, हदीस में आता है ये 3 दुआएं ऐसी हैं जो रद्द नहीं होती। तो माँ की दुआएं लें, उनकी खिदमत करें और वालिदैन की रिज़ा चाहें। अल्लाह मुझे आपको तौफीक अमल नसीब फरमाए। व आयतुल्लहुम, उनके लिए एक निशानी, अन्ना हमलना ज़ुर्रियतहुम फिल फुल्किल मशहून, हमने उनके बुजुर्गों की पीठ में भरी हुई कश्ती में सवार किया। यदि इनको, इनकी ज़ुर्रियत को, जो ज़ुर्रियत बुजुर्गों की पीठ में थी, जो क़यामत तक आने वाली नस्लें थी, हमने भरी हुई कश्ती में सवार किया। अल्लाहु अकबर। व खलक़ना लहुम मिन मिस्लिही मा यरकबून, और इनके लिए वैसी ही कश्तियाँ बना दी जिन पर वो सवार होते हैं। आज के जदीद जहाज़ इससे मुराद लिए जा सकते हैं। तो कहा इनको, इनकी ज़ुर्रियत को, इनके साजो सामान को हमने भरी कश्तियों के अंदर सवार कर दिया। लकड़ी का एक तख्ता है जो पानी पे तैर रहा है। व इन नशा नुग़रिक़हुम, अल्लाह अकबर। ये कैसे तैर रहा है? कहा अगर हम चाहें तो उन्हें गर्क करके रख दें। आज तो मौजें, तूफान और जो है वो बड़े बड़े जो है वो हादसात जो समंदर में रूपजीर हो रहे हैं, इनका बेड़ा फिर भी बच के गुजर जाता है। ये मल्लाह का कमाल है या जो बैठे हैं इनका कमाल है? कहा इनका कमाल नहीं, रब इनको बचा रहा है। और अगर हम चाहें, व इन नशा, अगर हम चाहें, नुग़रिक़हुम, हम इनको गर्क कर दें, फला सरीख़ लहुम, इनकी कोई चीख भी ना सुन पाए, इनकी कोई फरियाद को भी ना पहुंचे। वला हुम युनक़ज़ून, और ना ये बचाए जाएं, कोई मदद के लिए कोई टीम इनकी मदद को पहुंचे भी ना। अगर हम चाहें तो ऐसी जगह डबो दें, ऐसी घुम्मन घेरी के अंदर, ऐसे मंझतार के अंदर कि इनकी खबर भी ना हो। और दुनिया के ऊपर कितने जहाज ऐसी ऐसी जो है वो गंभीर और ऐसी ऐसी मंझधारों के अंदर डूब गए हैं कि आज तक इंसान तो इंसान रहे, उन जहाज़ों का नहीं पता चला गए किधर। तो अल्लाह फरमाता अगर हम चाहें तो ऐसी जगह डबो दे जहां इनकी कोई फरियाद भी ना सुने, इनकी कोई आवाज भी ना सुने। इल्ला रहमतम मिन्ना, लेकिन हम इनको बचा रहे हैं। क्यों? ये हमारी रहमत की वजह से बच रहे हैं। व मताअन इला हीन, और एक वक्त के लिए इनका बरतना है। इनकी मौत इनकी जिंदगी की हिफाजत कर रही है। इस वजह से ये बचते आ रहे हैं कि मौत का भी वक्त नहीं आया, पैगाम अजल अभी नहीं आया। तो ये समझते हैं हम बच के आगे, तुम ना बच पाते, ये बचाने वाला बचा रहा है जिसने तुम्हारी मौत का वक्त मुकर्रर किया है। जब तक उस मुतय्यन वक्त पे नहीं पहुंचोगे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और जब वो वक्त आ गया, तमाम तर कुव्वतें, तमाम तर ताकतें जो हैं वो बेबस हो जाएंगी। शेख सादी ने लिखा है, ये सांप जो होता है ना, सांप, इसका पाँव नहीं होता, ये अपने जिस्म को बल दे करके हरकत करता है और आगे जाता है। और एक जानवर है कन खजूरा उसे कहते हैं, उसके 100 पाँव होते हैं, 100 पाँव।
تو یہ سانپ اور اس کی آپس میں دشمنی ہے. کبھی کن کھجورا کہیں نظر آئے تو سانپ پھر اپنی ایڑی چوٹی کی ہمت صرف کر دیتا ہے اس کو شکار کرنے کے لیے، چونکہ اس کی یہ مرغوب غذا ہے. تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ کن کھجورا نکلا نا تو سانپ نے بھاگ کر کے اسے پکڑ لیا. تو کسی نے کن کھجورے سے کہا تیرے 100 پاؤں تھے اور سانپ کا ایک بھی پیر نہیں تھا، اور تو 100 پاؤں رکھنے کے باوجود ایسے سے پکڑا گیا جس کا ایک پیر بھی نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی، کہ تقدیر ڈاڈی ہے تو تقدیر کے آگے میرا 100 پیر بھی کام نہ دے سکا. تو جب تقدیر آ جاتی ہے، موت آ جاتی ہے، تو کوئی تدبیر کام نہیں دیتی ہے، اور جب تک موت نہیں آتی ہے تو پھر زندگی کی موت خود حفاظت کرتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو بچے آ رہے ہیں یہ منجدھاروں سے نکل کے ان کے بیڑے باہر آ گئے ہیں، یہ جو ساحل مراد پہ آ لگے ہیں، یہ سمجھتے ہیں جہاز بڑا قوی تھا، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو چلانے والا ملاح ہے، ہمارا جو کپتان تھا وہ بڑا سمجھدار ہے، وہ منجدھاروں سے نکال کے لے آیا. کہا ایسا نہیں ہے، بلکہ کیسے جہاز منزل پہ پہنچا؟ الا رحمت منا، یہ ہماری رحمت کی وجہ سے ہوا ہے. اللہ اکبر. ومتاعا الہین، اور ایک وقت تک برتنے کو دینا جو ہم نے مقرر کیا ہے اس وجہ سے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے ڈرو تم اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے. اللہ اکبر. اس امید پر کہ تم پر کرم ہو تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں. یہ ان بد نصیب لوگوں کی کہانی ہے. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، جب کبھی ان کے ہاں رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے تو وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عظمتوں کا، اس کی قدرتوں کا اظہار کرنے کی بجائے، سجدہ ریزیاں کرنے کی بجائے، تسبیح و تحلیل بولنے کی بجائے یہ اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں. میں بہت پرانی کہانی نہیں سنانے لگا آپ کو، یہ قرون اولیٰ کی کہانی نہیں ہے. یہ کہانی جو ہے وہ صحابہ کے زمانے کی بھی نہیں ہے. یہ کہانی جو ہے وہ تابعین کے بھی دور کی نہیں ہے، محدثین کے دور کی بھی نہیں ہے. یہ سری سختی کے زمانے کی کہانی بھی نہیں ہے. یہ جنید بغدادی کے دور کی بھی نہیں ہے. ہاں یہ مجدد الف ثانی کے زمانے کی کہانی بھی نہیں ہے. یہ کل کی بات ہے. ہم دور غلامی میں تھے، ہمارے اوپر انگریز حکومت کر رہا تھا. ایک انگریز افسر شاہی مسجد دیکھنے کے لیے آیا، اور جب چبوترے کے اوپر چڑھا تو ایک گداگر نے اس کے آگے ہاتھ پھیلایا. اس نے بٹوا نکالا اور اس کی ہتھیلی میں کچھ پیسے رکھے. دوبارہ وہ جیب میں بٹوا ڈالنے لگا تو بٹوا اس کے ہاتھ سے گر گیا اور وہ بے توجہی میں اندر چلا گیا. اس گداگر نے آگے بڑھ کے اس بٹوے کو پکڑ لیا. خیال تھا یہ واپس آئے گا تو میں اس کو بٹوا دے دوں گا، لیکن وہ کسی اور دروازے سے نکل گیا اور یہ منتظر رہا. وقت گزرتا رہا. 1 سال گزرنے کے بعد وہ دوبارہ پھر آیا. اس کا کوئی دوست اسے ملنے آیا تھا انگلستان سے، اس کو شاہی مسجد دکھلانے کے لیے وہ پھر آیا. یہ گداگر وہاں بیٹھا ہوا تھا. اس نے پہچان لیا. کہا صاحب 2 لمحوں کے لیے رکیے، مجھے آپ سے ضروری کام ہے. دوڑا گیا، قریب ہی گھر تھا، وہاں سے وہ بٹوا اٹھا لایا. اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ پیسے تھے. کہا یہ 1 سال قبل آپ آئے تھے، آپ کو یاد ہو نہ یاد، آپ کا یہ بٹوا گر گیا، میں ڈھونڈتا رہا، آپ مل نہ پائے. اس نے جب دیکھا، وہ ایک کبھی بٹوے کے اندر رقم کو دیکھے، کبھی گداگر کے چہرے کو دیکھے، پھر اس سے رہا نہ گیا. اس نے کہا تو گداگر ہے اور تو ایک پائی صبح سے شام تک اکٹھی کرتا ہے، اتنی رقم تجھے اکٹھی مل گئی تو اس رقم سے اپنا گھر بنا سکتا تھا، کاروبار سیٹ کر سکتا تھا، اور 1 سال ہو گیا تو میرا انتظار کرتا رہا. اس نے کہا بابو بات رقم کی نہیں ہے، تو عیسائی ہے اور میں مسلمان ہوں. کل قیامت کے دن اگر تیرے نبی نے میرے نبی کو کہا کہ میرے امتی کا بٹوا گرا تھا اور تیرے غلام نے پکڑا تھا، تو پھر میرا نبی جو ہے تیرے نبی کے سامنے شرمسار ہوگا. میں گداگر ضرور ہوں، بے غیرت نہیں ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میرے نبی کو تیرے نبی کے سامنے شرمندگی ہو. یہ تو گداگروں کی کہانی ہے. آج شاہوں کی کہانیاں سناؤں تو کلیجہ منہ کو آئے. آج وزیروں کی کہانیاں سناؤں تو کلیجہ پھٹنے لگے. آج آیان سلطنت پہ براجماں تخت شاہی پہ بیٹھے ہوئے آج یہ وزراء، آج یہ افسر، آج یہ وڈیرے، ان کی کہانیاں چھیڑ بیٹھوں تو کلیجہ پھٹنے لگے. جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ. میں نے اصلاح امت
کانفرنس کے موقع پہ آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ یہ تو کرم ہے محمد کی زلفوں کا کہ ہمارے اوپر پتھر نازل نہیں ہوتے، ورنہ جو حال ہم نے کر دیا ہے اور جس اخلاقی انحطاط کا ہم شکار ہیں، ہمارے اوپر تو آسمان ٹکڑے ہو کے برستا۔ اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیاں میں، ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو اس کی زندگی کا جامہ تنگ کر دیا جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وہ کہے گا اے میرے رب مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا، مجھے تو آنکھیں دی گئی تھی، میں تو دیکھتا تھا دنیا پہ۔ آواز آئے گی قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، اللہ ارشاد فرمائے گا کہ تیری طرف میری آیتیں آئی تھیں، تو نے ان کو بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تجھے فراموش کر دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اسی طرح جس نے حد سے تجاوز کیا ہم اس کو سزا دیں گے۔ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور جس نے اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لایا جو۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور پھر فرمایا آخرت کا عذاب بہت سخت اور دائمی ہے۔ تو کہا جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا، تو دنیا کے اوپر دو خوبصورت آنکھیں اس کو دی گئی، لیکن قیامت کے دن بینائی اچک لی جائے گی اور وہ حشر کے میدان میں اندھا ہوگا۔ تو وہ کہے گا کہ مالک میں تو انکھیارا تھا، تو آج مجھے نابینا کیوں پیدا کیا گیا؟ کہا کہ میری نشانیوں کو تو نے جھٹلایا تھا اور فراموش کر دیا تھا، آج تجھے فراموش کر دیا تھا۔